حضرات محترم، جہنم کیا ہے اور اس کے حالات کیا ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی۔ امام ابو داؤد و امام نسائی اور امام ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم پیدا فرمایا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور جہنم کو دیکھو۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب جہنم کے سخت عذاب اور اس کی آگ کو دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہا، پروردگار، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا، دنیا کا کوئی بھی شخص جب جہنم کے بارے میں کچھ سنے گا تو وہ اپنی پوری کوشش اور توجہ اور فکر کے انداز میں آئے گا کہ کسی طرح ہمیں اس میں داخل نہ ہونا پڑے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے جبریل، میں نے جنت بھی بنائی ہے، اب تم جا کے جنت کا نظارہ کرو۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے جنت اور ان کی بہاروں کو دیکھا، واپس خدا کی بارگاہ میں آئے تو کہا، پروردگار، جنت وہ خوبصورت ایک جگہ ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے بارے میں اگر سنے گا تو اس میں ضرور داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل، جہنم کو مصائب سے ہٹا کر شہوات سے چھپا دیا جائے، جہنم کو خواہشات اور شہوات سے چھپا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، جبریل، جنت کو مصائب سے، دکھ اور پریشانیوں سے چھپا دیا جائے، جنت کو چھپا دیا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا، جبریل، اب جہنم کو دیکھو۔ حضرت روح الامین علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھا تو کہا، پروردگار، اب تو کوئی بچے گا ہی نہیں، شاید کوئی ہو جو ایسا ہو کہ اپنے آپ کو بچا لے جائے جہنم میں آنے سے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا، اب جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت کو دیکھے تو آپ نے خدا سے کہا، پروردگار، بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے میں۔ اب مطلب آپ سمجھیے چھوٹا سا کہ جنت میں اور جہنم میں جانے کے جو حالات ہیں یہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنت کو خواہشات اور شہوات سے دور رکھا گیا، دوزخ کو خواہشات اور شہوات سے چھپایا گیا۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ خواہشات نفس کا شکار ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی جانب نہ لے جا کر خواہشات نفس میں مبتلا ہے اور خواہشات نفس میں اتنا ڈوب گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، تو وہ بچیں گے نہیں، وہ بالآخر جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ جنت کی بات جو آئی کہ مصائب میں چھپا دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پانے کے لیے دنیا میں دکھ اور مصیبت برداشت کرنا پڑتی ہے، جنت میں جانے کے لیے حلال روزی کھانا پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کے ساتھ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے حضور کے دین کی فکر کرنی پڑے گی۔ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، اپنا پیٹ پالا، اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہی چیز ہم نے اپنائی تو آپ بتائیے کہ آگے ہماری نسل تک دین کیسے پہنچے گا؟ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو دنیا میں غربت سے بھی پریشان ہونا پڑے گا، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، مصائب و آلام سے گزر کے پھر ہم جنت تک پہنچ پائیں گے۔ اور اگر جہنم سے بچنا ہے تو خواہشات نفس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہ سے بچانا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے دائرے اور حد میں رکھنا ہے، تب جا کے ہم جہنم سے نجات پائیں گے۔ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا ایک بڑا آسان طریقہ بتایا گیا، کتابوں میں آیا
حضرت خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، کچھ بزرگان دین بھی تھے۔ آپ نے علماء کی جماعت سے پوچھا کہ اے علماء کی جماعت، یہ بتائیے کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ جنت بنے گا یا جہنم بنے گا؟ سوال بڑا مشکل بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے، سوال سخت بھی ہے اور سوال نرم بھی ہے۔ جب یہ بات حضرت ہارون رشید نے کہی تو علماء خاموش ہو گئے۔ اس دربار میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس بچے نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ اللہ کرے کہ ایسے بچے ہمارے گھروں میں بھی ہو جائیں، لیکن جب ماں باپ ہی دین سے دور ہوں گے تو بچوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ امام غزالی نے 1000 سال پہلے کہا تھا، اپنی اولاد کو بہتر بنانا ہے، اپنی زبان سے بھی کچھ مت کہو۔ نمازی بنانا چاہتے ہو، ان کے سامنے نماز پڑھو۔ قرآن پڑھنے والا بنانا چاہتے ہو، ان کے سامنے قرآن پڑھو۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنانا چاہتے ہو، نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ گناہوں سے بچنے والا بنانا چاہتے ہو، گناہوں سے نفرت کرو۔ بولو مت، تمہارے بول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے اچھا کردار بنائے، اپنے رویے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے طور طریقے کو بہتر رکھیں تاکہ یہ اولاد آپ کے سانچے میں ڈل جائے، ورنہ پھر پریشانی یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے اس بچے سے کہا، بیٹا ماجرا کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ بچے نے کہا، حضرت میرے پاس جواب ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بیٹا جواب دیجئے۔ اس بچے نے کہا، بادشاہ میں آپ سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا پوچھئے۔ اس بچے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم؟ تو بادشاہ آپ یہ بتائیے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، بیٹا کر سکتا ہوں، انی اخاف اللہ، مگر اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیال ہمارے مسلمان بھائیوں میں آ جائے۔ بادشاہ نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بادشاہ تھے مگر دل میں خوف تھا۔ چند پیسے ہونے کے بعد آدمی ان پیسوں کا غلط استعمال کر کے اپنے چہرے کو داغدار اور زنا کی کالک لگا کے اپنی آخرت کو جو یہ خراب کر رہا ہے، ان کی قبر میں جب جنازہ رکھا جائے گا تو ان کے ساتھ ہوگا کیا، یہ خود فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بچے نے کہا، بادشاہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کے اندر طاقت و قوت ہے، مگر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا میرے اندر طاقت و قوت ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، مگر پھر بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے۔ جب بچے نے یہ بات سنی تو بچے نے مسکرا کے کہا، بادشاہ مبارک ہو، آپ جنتی ہو۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، بیٹا وہ کیسے؟ بچے نے کہا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لے، جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر انسان اللہ سے ڈر کر رسول پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، بندہ جنتی ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں چند دن کی زندگی میں دولت پا کے اس کے نشے میں اتنا اکڑ جائے، اتنا ڈوب جائے کہ اسے خیال ہی نہ ہو کہ ہماری قبر انتظار کر رہی ہے، عالم برزخ کی زندگی، وہاں کے عذاب، وہاں کے معاملات ہیں، تو جب انسان یہ سوچے گا نہیں تو اس کی آخرت بہتر کیسے ہوگی؟ ہاں، دولت انسان کے پاس آتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دولت انسان کے پاس آتی ہے تو اس کی عقل موٹی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے نظریے بدل جاتے ہیں۔
اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھو، 3 مہینے گزر جاتے تھے، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ جبکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ خزانے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم زمین چیر کے آپ کے پاس آ جائیں، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا، دنیا میں رہ کے دولت کے پیچھے مت بھاگنا، دولت کی دوڑ مت لگانا۔ انسان دولت کمانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گناہ کے دلدل میں پھنسا لیتا ہے، بالآخر دھیرے دھیرے وہ جہنمیوں کی فہرست میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ یہ اصل ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کر دے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قبر کا عذاب حق ہے، اگر کسی نے انکار کیا آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت اور جہنم میں فرق کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لائق بنائے۔